اور نو سیاست، کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں آج. آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ ہیں؟ پوچھیں، ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ. جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی اور فلاں کل یہ ہوگا، کمیٹی فلاں بل کو منظور کرے، فلاں بل کو دیکھے. تو یہ میں سب جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ ہے سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجیے گا کمپرومائزڈ. تو اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال. جو محمد بشیر صاحب کی جو کورٹ تھی، وہ کرنل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں، اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں. اور وہ کتاب سے وہ منہ چھپا رہا ہے اپنا. کیا ضرورت تھی چھپانے کی اگر دل میں چور نہیں تھا؟ دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا. بات کرنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو کیا یہ پھر صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کراؤں اب جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں، ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے. اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی اس جج کو تو فارغ کر دیا ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، فیصلہ برقرار ہے، الٹی گنگا بہ رہی. اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اندازہ کیجئے آپ. اور میری بیل بھی اسی یعنی کہ جو جج ڈسمس ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سینئر جوڈیشری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس بندے کا جو کردار ہے. تو اسی بندے کا فیصلہ قائم ہے، لیکن وہ بندہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہے اور فیصلہ ہمارے سر پہ ابھی تک لٹک رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ سابقہ جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home. تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آگے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے، ذرا سوچے کہ پھر یہ سب صحیح؟ اور پھر اس معاملے میں معاف کیجیے گا ذرا.
دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی، تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا، چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں، ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس پہ مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی پھر سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے، اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا. تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے. تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی؟ اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی. تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ابھی میں ججز کی بات کر رہا تھا. یہ جسٹس صدیقی صاحب نے، شوکت صدیقی صاحب نے، انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے کہ، اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آ کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں، جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کورٹ لکھپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا، ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن بات آج تک نہیں ہوئی. بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے. تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے. لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف، جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا. الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، اور الیکشن میں دھاندلی کر دی. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا. غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور ہمارا نہ ذہن
نہ دل نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔